ہے کہ اپنے گھر والوں سے بھی کہیے گا کہ توبہ کرنی ہے تو سچی توبہ کرنی ہے، اور یہ حرام کاریاں چھوڑ دینی ہے ہم نے۔ اور دوسری بڑی بات ہے کہ ہم جب آ رہے تھے بڑے جگہوں پہ پٹاخے چلتے ہوئے بھی نظر آئے، تو یار یہ جو شب برات ہے یہ پٹاخے چلانے والی راتیں نہیں ہوتی ہے۔ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے سن رہے ہیں کہ یہ پٹاخے چلانے والی راتیں نہیں ہیں۔ پٹاخے کیا ہوتے ہیں؟ بارود، اور بارود کی سمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے۔ تو جہاں پہ بدبو ہو وہاں پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو ہمیں عام طور پہ بھی مسلمانوں کو کہا گیا خوشبو لگانے کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ تو ہمیں خوشبو لگانی چاہیے، بدبو کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ اور لوگوں کی رسمیں ہیں، شیطانوں کی، شیطان کو ماننے والوں کی، مسلمانوں کی رسم بالکل نہیں ہے۔ مسلمانوں کی رسم کیا ہے، کلچر کیا ہے؟ اللہ کی حضور سجدہ ریز ہونا، درود و سلام پڑھنا۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلے حصے میں اپنے نانا جان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتا ہوں، دوسرے حصے میں استغفار پیش کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں نوافل ادا کرتا ہوں۔ تو میرے نہیں خیال ہمیں کسی اور پڑھائی کو کرنا چاہیے، پھر یا پوچھنا چاہیے کسی سے۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ان سے بڑے اور کون سی ہستی ہیں؟ تو ایک درود پاک کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، اور نماز ادا کریں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اور کوئی ایسا مہینہ نہیں دیکھا رمضان کے علاوہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ روزوں کا اہتمام کیا ہو۔ بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس مبارک رات کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچی توبہ سے، سچی نیت سے نا توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ آئندہ بس ہم نے حرام نہیں کمانا، جو مرضی ہو جائے، جتنے مرضی تنگ حالات ہو جائے، حالات تنگ نہیں ہوں گے۔ جب اللہ کا حکم پورا کریں گے نا، حالات کبھی تنگ نہیں ہوں گے، پھر حالات کشادہ ہو جائیں گے، پھر حالات کشادہ ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ کی ذات پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو روکنے کی بجائے عبادت سے، عبادت کی طرف لگانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور مجھے اور آپ کو، جو ہم اہل سنت جماعت ہے، ہر ایک کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہر ایک کی باتوں میں تیز تو ہم بھی بڑے ہیں نا، جو ہمارا مطلب ہوتا ہے ہم میسنے کننے بن جاتے ہیں، گالی نہیں مانتے اگلے دی، ماں پیو دی بھی نہیں مانتے پھر، لیکن دین کے بارے میں آ کے ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کی بات مان لیتے ہیں۔ وہ انہیں کیا سی کچھ نہ پڑھی، انہیں کیا سی کچھ نہیں کرنا، ویسی عبادت سے جان چھڑاتے ہیں اور حرام کاری کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں چھوڑ دیں، اپنے اندر بھی فنکاریاں لگانا۔ ہمیں پتہ ہے آپ سارے ہمارے اہل سنت کے بھی بڑے بڑے فنکار ہیں، بچے بڑے سارے ہی ماشاءاللہ سبحان اللہ نے، لیکن جب یہ فنکاریاں چھوڑیں گے، کس کے سامنے لگا رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے لگا رہے ہیں۔ کتنی بڑی بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ تو بہرحال فنکار بننا چھوڑیں، حضور کا غلام بنیں۔ جب حضور کا غلام بنیں گے تو یقین کریں بڑی رحمتوں کا نزول ہوگا، کیونکہ میرے آقا رحمت للعالمین، حضور کی ایک نگاہ ہو گئی نا تو ساری زندگی پار ہو جائے گی۔ بس بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔